اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کا موضوع ہے قرض اور لین دین کے بارے میں اسلامی احکامات۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، سورۃ البقرہ آیت 283۔ ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک معین مدت تک کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ ان خیرکم او من خیرکم احاسنکم قضاء۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو لین دین، قرض اور دوسری ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں بہت اچھا ہے۔ ابن ماجہ ابواب الصدقات۔ نیز فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بے چینیوں اور پریشانیوں سے نجات دے، تو اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست مقروض کو وصولی میں سہولت دے یا قرض میں سے کچھ حصہ معاف کر دے۔ مسلم کتاب المساقات والمزارعہ باب فضل و انذار المعسر۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام میں تنگ دست مقروض بھائیوں کی ضرور مدد کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا اور نماز جنازہ پڑھنے کی درخواست کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس کے ذمہ قرض ادا کرنا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ پھر پوچھا، کیا اس نے کچھ ترکہ چھوڑا ہے؟ جواب دیا گیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر ایک اور جنازہ لایا گیا۔ صحابہ نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس کے ذمہ قرض ادا کرنا ہے؟ عرض کیا گیا، ہاں۔ پھر پوچھا، کیا کوئی چیز اس نے ترکے میں چھوڑی ہے؟ عرض کیا، 3 دینار۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے کوئی چیز ترکہ میں چھوڑی ہے؟ صحابہ نے کہا، نہیں۔ پھر دریافت کیا کہ اس کے ذمہ کوئی قرض ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، 3 دینار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو، یعنی آپ نے نہیں پڑھائی اور کہا دوسرے پڑھ لیں۔ تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جنازہ پڑھا دیں، اس کا قرض میرے ذمہ ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بخاری کتاب الحوالہ باب اذا احال دین المیت علی رجل جازن۔ پھر آپس کے لین دین کے بارے میں، امانتوں کی ادائیگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تمہارے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھتا ہے، اس کی امانت اسے لوٹا دو۔
اور اس شخص سے بھی ہرگز خیانت سے پیش نہ آؤ جو تم سے خیانت سے پیش آ چکا ہے۔ ابو داؤد۔ پھر صرف یہی نہیں کہ امانت لوٹا دو، بلکہ فرمایا کہ وہ شخص مومن ہی نہیں کہلا سکتا جو امانتوں میں خیانت کرتا ہے، جو دوسروں کے حق مارتا ہے، جو کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے، جو اپنے عہد کو صحیح طور پر نہیں نبھاتا۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے قرضوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر ان بابرکت ایام میں قرضوں کی ادائیگی کی طرف بھی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطاب کرتے ہوئے ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، یعنی جو شخص امانت کا لحاظ نہیں رکھتا اس کا ایمان کوئی ایمان نہیں، اور جو عہد کا پاس نہیں رکھتا اس کا کوئی دین نہیں۔ مسند احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ 135۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں قرضہ بھی دنیا کی بلاؤں میں سے ایک سخت بلا ہے، اور راحت اسی میں ہے کہ اس سے سبکدوشی ہو جائے۔ اصحاب احمد جلد 2 صفحہ 448۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں میرے پاس جس قدر مالی جھگڑے آتے ہیں ان میں سے 99% ایسے ہوتے ہیں جن میں مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مقروض قرض واپس کرنے سے گریز کر رہا ہوتا ہے، اور 1% جھگڑا میرے سامنے ایسا آتا ہے جس میں مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرضہ دینے والا مطالبہ میں سختی کر رہا ہے، مگر 99% وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرضہ لیتے ہیں اور پھر واپس نہیں کرتے بلکہ گریز کرتے اور قرض دینے والے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ خطبات محمود جلد 15 صفحہ 46۔ پھر فرمایا ایسا انسان جو واقعہ میں تنگی میں ہو اور مالی مشکلات کی وجہ سے روپیہ ادا نہ کر سکتا ہو، میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی معقول پسند انسان یہ کہے کہ مجھے اس سے روپیہ دلوا دیجیے، لیکن جو میری نظر میں کیس آتے ہیں وہ 99% ایسے ہوتے ہیں کہ قرض لینے والے کا حق ہی نہیں ہوتا کہ قرض لے۔ میرے نزدیک جو شخص اس حالت میں قرض لیتا ہے جبکہ اسے کہیں سے روپیہ آنے کی امید نہیں ہوتی اور دوسرے پر اپنی غربت کا اثر ڈال کر اس سے روپیہ کھینچ لیتا ہے، وہ دھوکے باز اور فریبی ہے۔ قرض وہ ہوتا ہے جس کے ادا کرنے کی ہمت ہو، جب ہمت ہی نہ ہو تو پھر قرض کے نام سے روپیہ لینا قرض نہیں بلکہ ٹھگی ہے۔ خطبات محمود جلد 15 صفحہ 46 تا 48۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں جس کے ذمہ حق ہو وہ املا کروائے، یعنی روپیہ لینے والے کو چاہیے کہ وہ خود تحریر لکھوائے۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ بظاہر تو یہ چاہیے تھا کہ روپیہ دینے والا لکھوائے، مگر یہ حکم نہیں دیا بلکہ اس کی ذمہ داری قرض لینے والے پر رکھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ روپیہ لینے والے کی ضرورت روپیہ مل جانے کی وجہ سے پوری ہو جاتی ہے، وہ اس وقت اپنے اندر خوشی کی ایک لہر محسوس کرتا ہے اور روپیہ کی طرف سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، اور اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں ضرورت پوری ہونے پر کہہ دے کہ مجھے تو اس وقت یہ خیال ہی نہ تھا کہ کیا لکھوا رہے ہیں، اس لیے اسے کہا کہ وہ خود ہی لکھوائے۔ تفسیر کبیر جلد 2 صفحہ 644۔ ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں
ہر ایک کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے وہ کاروباری لین دین ہو یا ذاتی لین دین، سوائے نقد لین دین کے کہ وہاں اجازت ہے، اس کے علاوہ جس قسم کا بھی اور جب بھی کوئی ایسا لین دین ہو جس میں کچھ وقفہ پڑتا ہو، جہاں بھی ادھار یا قرض کی صورت بنے تو ایک تحریر ہونی چاہیے۔ آج کل بہت سے کاروبار زبانی باتوں پر ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر ادھار بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جو پارٹی شریف ہوتی ہے، جس کے پاس بڑا جتھا نہیں ہوتا، تو ان کی رقمیں ماری جاتی ہیں۔ تو احمدیوں کو چاہیے کہ زمانے کے رواج کو چھوڑیں، جو خدا کا حکم ہے اس کے مطابق ایسے لین دین کی کارروائی کیا کریں، اور اسی میں سب کی بچت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، سورۃ البقرہ آیت 281۔ جب کوئی تنگ دست ہو تو اسے آسائش تک مہلت دینی چاہیے، اور اگر تم خیرات کر دو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ فرمایا تو قرض لینے والے بھی یاد رکھیں کہ جب قرض لیں تو اس نیت سے لیں کہ ایک تو جلد واپس کرنا ہے، اور جب واپس کرنا ہے تو احسن طریق پر کوشش کر کے، اگر بڑھا کے واپس کرنا ہے تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے، اور یہ بڑھا کر واپس دینا سود نہیں ہے بلکہ یہ احسان ہے، وہ شکریہ کے جذبات ہیں کہ ضرورت کے وقت کوئی شخص آپ کے کام آیا۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو قرضے کی مشکلات سے نکالے اور اپنی رضا کی راہوں پر ہمیشہ چلائے، آمین۔ خطبہ جمعہ بیان فرمودہ 13 اگست 2004 ء۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام میں ان تمام ارشادات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔